مومنین مومنات، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید عمار حسین باقری ابن سید مختار حسین باقری کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والمجلس والنذر والتجمع والذكر بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى روح المرحوم المغفور سید عمار حسین باقری ابن سید مختار حسین باقری، اللهم اغفر ذنوبه ورحم على أحواله واحشره مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد
وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صلى قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات، فرحان سلمہ کے والد کی آج کی اس مجلس سے چہلم کے لیے سید عمار حسین باقری ابن سید مختار حسین باقری کی آج کی اس مجلس سے 40 کے لیے جو مسجد علی سمرسیٹ نیو جرسی میں منعقد ہو رہی ہے، عنوان سخن قرار دیا ہے حسین اور انسانیت۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ پہلے سمجھنا ہوگا انسان کے اوریجن کو، پھر سمجھنا ہوگا مقصد حسین کو۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انسان کیا ہے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ حسین کیا ہے اور حسینیت کے آثار انسانیت میں کیا ہے، اور آیا حسین کا ایثار صرف انسانیت پر احسان کے لیے ہے یا حسین کا احسان کائنات عالم و آدم پر۔ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ پیش کیا، یہ سورہ احقاف کی آیت ہے۔ اس میں انسان کا بھی ذکر ہے اور امام حسین کا بھی ذکر ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس میں الانسان سے مراد سوائے حسین ابن علی کے کوئی اور نہیں، تو یہ تفسیر سے ماورانہ ہوگا۔ ارشاد ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے وصیت کی ایک خاص انسان کو ماں باپ کے بارے میں احسان کی۔ وہ انسان ہے کون سا؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا۔ اس انسان کو جب ماں شکم میں لے کے پھر رہی تھی تو بھی حزین تھی، اور جب بچہ جنم دیا تو بھی تکلیف میں رہی۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس کی مدت حمل 6 ماہ تھی، ٹوٹل ہو گئے 2 سال۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ کاملین، 2 سال ہوتے ہیں رضاعت کے، دودھ کے، 6 مہینے ہو گئے حمل کے، کل 30 مہینے ہو گئے ماں کے ساتھ رہنے کے۔ البتہ یہاں پر کیونکہ حملہ و فصالہ کہا ہے قرآن نے، تو سمجھ لیجئے کہ قرآن کی بیوٹی یہ ہے، قرآن نے رضاعت کا ذکر نہیں کیا، اور کائنات میں واحد حسین ہے کہ جنہوں نے اپنی ماں کا دودھ بھی نہیں پیا، بلکہ نشو و نما صرف اور صرف لعاب دہن رسول سے۔ ارے سلوات یعنی آپ جن علماء نے 1000 والیوم کی کتابیں لکھی ہیں امام حسین پر،
انہوں نے اس پر باقاعدہ چیپٹر قائم کیے ہیں، اور یہ کوئی کنٹروورشل مسئلہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ امام حسین کی نشو و نما میں سوائے لعاب رحمت کے کچھ نہیں۔ یعنی میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ حضور جو کچھ ہے رحمت الہی ہے، حسین جو کچھ ہے رحمت الہی۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ خطاب صرف حسین کو ہے اس آیت میں، کوئی اور اس میں شریک نہیں ہے۔ سورہ احقاف کی 15ویں آیت صرف اور صرف امام حسین کے لیے ہے۔ اس آیت میں ان کے نانا بھی شریک نہیں، ان کے بابا بھی شریک نہیں، ان کی اماں بھی شریک نہیں، ان کے بھائی بھی شریک نہیں۔ یہ آیت آیت الحسین۔ ویسے بھی اور بہت آیتیں ہیں، مگر جو صرف آیت الحسین ہے وہ یہ ہے احقاف کی 15ویں، جس میں یہ کہا حتی اذا بلغ اشدہ، جب وہ انسان کمال پہ پہنچا، وَبَلَغَ 40 سنہ، اور وہ ہو گیا 40 سال کا، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، تو اس نے کہا بارے الہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پہ کی ہے، وعلی والدی، اور جو تو نے میرے ماں باپ پہ کی ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں وہی عمل کرتا رہوں کہ جو ڈائریکٹ تیری رضا بنتا جائے۔ امت میں اور حسین میں یہ فرق ہے کہ امت قیامت تک دعا کرے گی کچھ لوگوں کے لیے کہ اللہ ان پر راضی ہو جائے، اور حسین کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ تیرا عمل رضا الہی سے ہٹ کے ہو ہی نہیں سکتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم چاہتے ہی وہی ہو جو خدا چاہتا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور امامت کے منصب کو میری ذریت میں رکھنا۔ یہ سنٹنس آپ کو ممتاز کرتا ہے اس آیت کے مصداق ہونے میں اپنے بھائی حسن سے کہ ذریت حسن میں امامت نہیں ہے، ذریت حسین میں امامت ہے۔ جس طرح آدم بشریت کے محسن ہے، اس طرح حسین کائنات کے محسن ہے۔ آدم سے انسانیت چلے گی، حسین سے احسان انسانیت چلے انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں تیری ہی طرف رجوع کرتا رہا۔ میرا رجوع تبتو تابع یتوب رجوع کے معنی میں، میں تیری ہی طرف مراجعت کرتا رہا، تیری ہی طرف میرا کنٹیکٹ رہا، تجھ سے ہٹ کے میں نے کسی کی طرف کنٹیکٹ نہیں کیا۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں کنورٹڈ نہیں ہوں، میں جدی پشتی مسلمانوں میں سے ہوں۔ ایک بات اور امام حسین علیہ السلام کے اس جملے سے پتہ چل گئی کہ کنورٹڈ غلام بن سکتا ہے، امام نہیں بن سکتا۔ امام کے لیے بائی برتھ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تو یہ انالیسس میں نے کر دیا اس آیہ وافی ہدایہ کو۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیں، جو ایسپیکٹس ہیں، آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، اور آدم علیہ السلام کی جو مٹی تھی وہ بنی تھی کوفے سے، جو اوریجن ہے انسان کا وہ کوفہ ہے۔ ہر انسان بیسیکلی ہر انسان کوفی ہے، اس لیے وفا نہیں ہے۔ الکوفی لا یوفی، کوفی تو وفا نہیں کرتا،
اوریجن میں کوفہ ہے ہر انسان. اصل اوریجن تھا آدم علیہ السلام کا کوفہ کی مٹی سے. معصوم تو وفادار تھے، یہ غیر معصوم ہیں جو وفادار نہیں ہوتے. معصوم نے تو ریکارڈ قائم کر کے رکھ دیا ہے. اور یہی ابھی دلیل عرض کر رہا ہوں کہ کوفے کی مٹی سے بنائے گئے تھے آدم. اسی کوفے کی سرزمین پر سجدہ کرایا تھا فرشتوں کو، اور اسی کوفے کی اسی سرزمین پر اسی محراب میں آخری سر رکھا حسین کے بابا نے. اور انہیں کوفیوں کی بے وفائی کے باوجود کامیابی حاصل کر کے محسن انسانیت بنے حسین ابن علی. تو حضرت آدم علیہ السلام جو کہ ظاہر ہے کہ تراب سے بنے تھے، مٹی سے بنے تھے، اور یہ ایک قسم کا ادھار تھا کہ وہ مٹی کتنی اچھی نہیں ہوگی جس سے آدم بنے. ظاہر ہے معصوم جس سے بنے وہ خبیر، جو آدم کا خبیر ہے وہ کتنا متبرک رہا ہوگا. تو اب ذرا دیکھیں، انسانیت ہے تراب سے، توجہ فرمائیے گا، انسانیت ہے تراب سے، بقائے انسانیت ہے بسر ابو تراب سے. سمجھ رہے ہیں یا نہیں آپ؟ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تراب سے انسان کی ساخت بنی ہے تو حسین سے انسان کی اسپرچویلٹی معراج تک گئی ہے کہ انسان ہو کے بھی بندہ اتنا صابر ہو سکتا ہے، انسان ہو کے بھی بندہ اس طرح قربانی دے سکتا ہے جو فرشتے نہ دے سکے، جو کائنات کا کوئی بشر نہ دے سکا، اسے حسین نے ایک کامل انسان ہو کر ثابت کر دیا کہ فرشتوں جو ادھار تم نے ہمارے جد آدم سے لینا تھا وہ میرے بابا نے بھی چکا دیا اور میں بھی چکا رہا ہوں. کوئی فرشتوں میں ہے ہمارا مقابلہ کرنے. تو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، یہ امام حسین علیہ السلام کا احسان ہے انسانیت کے اوپر. اسے بھی توجہ سے سن اور سمجھ لیں کہ سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے بارے میں ایک سورہ اور بھی نازل ہوئی. ظاہر ایک مصداق عمومی ہوتا ہے، ایک مصداق خصوصی ہوتا ہے. آیتوں کے دو مصداق ہیں. میں مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر جب آئے نفس مطمئنہ نازل ہوئی تھی تو اس دن نازل ہوئی تھی حضور کے لیے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹ آئیے اپنے رب کی طرف. اور اسی کا دوسرا مصداق عاشور کی عصر میں جب قدرت کی آواز آئی، عاطف غیب نے آواز دی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. انسانیت کے احسان کا جو وعدہ تمہارے نانا سے ہم نے لیا تھا کیونکہ تم نے پورا کر دیا ہے، نانا کی طرح تم بھی ہماری بارگاہ میں تو یہ ایک غلط فہمی بھی دور ہو جائے. بعض لوگ غلط فہمی بھی چلے جاتے ہیں کہ اگر حضور کے بارے میں نازل ہوئی تھی تو پھر کربلا میں حسین ابن علی کے لیے آواز کیوں آئی؟ اگر حضور جیسا کسی اور کا اسٹیٹس بھی ہوتا کربلا میں تو ان کے لیے بھی آ جاتی اور ان کو بھی کہا جاتا یا ایتھا النفس المطمئنہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد. یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، قسم ہے ٹائم کی، قسم ہے عصر کے وقت کی کہ ہر انسان خسارے میں ہے. یہ اوریجن بتا دیا انسان کا. مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مل انسان، انسان کا اوریجن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اول الناس اول ناس، پہلا انسان بھولنے والا تھا، اسی لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا کہ یہ بھولتا رہے وہ معاف کرتا رہے. اور پوچھنے والے نے یہ بھی پوچھا کہ ذرا یہ بتائیے سرکار کہ اللہ کب تک توبہ قبول فرماتا رہتا ہے؟ یہ جو سنٹر ہے یہ ریفارمیشن سنٹر ہے مجلس حسین انسانیت کے ارتقاء کے لیے. سرکار سید الشہداء نے اپنے مٹھی بھر اصحاب کی تربیت کر کے ہمارے لیے سیمپل رکھا ہے کہ اگر غیر معصوم علیہ السلام کی منزل پہ جا سکتا ہے تو کم از کم رحمت اللہ علیہ کی منزل پہ تو عام انسان کو پہنچنا چاہیے. اس لیے ہر انسان خسارے میں. پوچھا کہ سرکار کب تک اللہ توبہ قبول کرتا ہے بندے کی؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک شیطان میں بہکانے کی صلاحیت موجود ہے تب تک اللہ گنہگار بندے کی توبہ قبول کرتا ہے. یہ ایک جملہ انسانیت کے لیے کافی ہے کہ جو توبہ کرنا چاہے، حر مزاج بننا چاہے، امام حسین کی عزاداری کے انسٹیٹیوٹ کے ذریعے نجات اخروی چاہیں اور دنیا میں کامیابی چاہیں، وہ امام حسین کے بابا کے اس جملے پہ عمل کریں تو ہر جگہ ہمیں کوئی نہ کوئی پرتو اصحاب الحسین نظر آئے. تو قسم ہے زمانے کی. تحقیق انسان جن سے انسان یعنی سارا انسان خسارے میں. پھر اس کے بعد فوراً جملہ رکھا استثناء کی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل صالح کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور وہ توصیہ حق کرتے رہے، ایڈوائز کرتے رہے حق کی، اور وہ صبر کی تلقین کرتے رہے، وہ کامیاب ہے. وہ انسان جو مومن نہ ہو، عمل صالح نہ کرے، حق کی ایڈوائز نہ دے، صبر کی ایڈوائز نہ دے، وہ ہے خسارے میں. اب ذرا ان چاروں کو ملائیے. ایمان اس درجے پر کہ کل ایمان کا بیٹا کہے کہ جو اصحاب مجھے ملے ہیں نہ میرے نانا کو ملے تھے، نہ میرے بابا کو ملے تھے، نہ میرے بھائی کو ملے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایمان اس درجے اور عمل اس درجے پہ، جذبہ انسان کا اس درجے پہ کہ پورا صحابی جس کی کمر بار بار جھک جاتی ہے، آدھا بدن لڑک جاتا ہے، کبھی آگے کی طرف کبھی دائیں کی طرف، دوسرے دوست سے کہتا ہے میرے پٹکے سے میری کمر کو باندھ دو، چند ہی پہروں کی، چند ہی ساعتوں کی تو بات رہ گئی ہے، تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لوں گا کہ حسین کے نانا کے سامنے شرمسار نہ ہو. ذرا جذبہ دیکھیں آپ، یہ جذبہ عیسیٰ ہے، وہ ایمان اور یہ عمل. ایمان اس درجے کا کہ جب فرزند رسول نے کہا کہ تلک الجنت التی، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اے میرے اصحاب، قرآن میں تم نے پڑھا ہے نا کہ جنت دور ہے، دل کا دور، ذالک مذکر کے لیے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب، وہ جو لوح محفوظ میں. تلک الجنت، یہ وہ جنت ہے جو بہت دور ہے، بڑی مصیبتوں کے بعد ملتی ہے. سرکار فرماتے ہیں یا بنی الکرام
हाज़िहिल जन्नतुल्लती फुतिहत अबवाबुहा, ऐ शरीफ ज़ादो जन्नत ये चल के करबला में आ गई। अब तो करबला को अल्लाह ने स्टेटस बदल के जन्नत बना दिया है, तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं। शरीफ ज़ादे कहते हैं हमें जन्नत से गरज नहीं, हमें तो आपकी इताअत से गरज रखा। ये है कुछ समझ, हमें तो आपकी इताअत चाहिए, जन्नत तो मिलती रहे। सुभान अल्लाह। और किया वो जो मंजिल कभी मासूम ने बताई थी कि मैं किसी लालच में इबादत नहीं कर रहा, उसका परताव हमें असहाबुल हुसैन में करबला में नजर आता है कि हम लालच की बिना पर आपका साथ नहीं दे रहे, हम तो मेरिट की बुनियाद पर आपका साथ दे रहे हैं। हमारी शराफत हसब और नसब हमें मजबूर करती है कि आपको अकेला न छोड़ो। समझे? ये ईमान ही ये इंसान है, आम इंसान। हुसैन इब्न अली ने किस तरह तीनतें बदल दी। जब ज़ुहैर इब्न कैन, ये बहुत बाद में आने वाले हैं और ये कन्वर्टेड है, ये उधर थे, उस मसलक से थे, अल्लाह की तरफ से इनायत हुई तो ये इधर आए। जब निकले हैं ईमान देखें, ईमान की एज देखें, ईमान की क्वांटिटी देखें और ईमान की क्वालिटी देखें। यही आपने बताया था ना कि हुसैन और इंसानियत, यही तो है हुसैन और इंसानियत। क्या आप जरा देखें, मेयार देखें कि चंद दिनों का ईमान है, चंद दिनों का, सारी जिंदगी मुखालिफ के कैंप में गुजरी है और जब लड़ने के लिए निकले हैं तो कहते हैं अनस ज़ुहैर अना इब्नुल कैन उदाफ़िउ अन मौलाल हुसैन, मैं ज़ुहैर हूँ, कैन का बेटा हूँ और हुसैन का सिपाही। हुसैनिया 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 यज़ीदिया यज़ीदिया मुर्दाबाद। ईमान देखें, हुसैन इब्न अली की तरबियत के सदक़े में ईमान देखें। मैं आज लॉन्ग आइलैंड में कह के आ रहा हूँ, जो इंस्टीट्यूट अल्लाह ने हमें दिया है शियायान अली को, मेरे सुनी भाई भी आज तशरीफ फरमा है, बहनें भी मेरी तशरीफ फरमा है, अल्लाह उनकी भी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। वैसे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब के लिए है, अभी उन्वान ही यही है, वो इंसानियत के लिए भी है, फरिश्तों के लिए भी है, जिन्नों के लिए, वो मखलूक के लिए है, वो कायनात के लिए है, वो अंबिया के लिए है। मैं अगर ये जुमला आज कहूँ तो इंशाअल्लाह बेजाना होगा कि 1,24,000 अंबिया आए थे बशरियत के नजात दहिंदा बनकर। उन्होंने एहसान किया है इंसानियत में, हुसैन ने एहसान किया है अंबिया। मैं अगर ये कहूं कि 5 अंबिया शरीयतों के प्रमोटर थे तो हुसैन शरीयतों के मुहाफिज थे। अगर मैं ये कहूं हर नबी और इमाम दीन का प्रमोटर था तो कोई भी हुसैन के अलावा मुहाफिज दीन नहीं रहा। हिफाजत दीन करबला से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे आप खुशकिस्मत है, आपको कितना बड़ा इंस्टीट्यूट अल्लाह ने अता किया। जो मौला इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, जो मौला अली की विलायत रखते हैं, जो नारे लगाते हैं, मातम करते हैं, अज़ादारी में आते हैं, कंडोलेंस में आते हैं, आप ईमान से बताइए कितनी इन्वेस्टमेंट आपने की थी अज़ादार हुसैन बनने के लिए, कितनी इन्वेस्टमेंट आपने विलायत अली के लिए की थी। ये गॉड गिफ्टेड नहीं है तो क्या है। अगर इसी एहसान के बदले में कि अल्लाह ने हमें उन घरों में पैदा किया जहां अली अली और हुसैन हुसैन था, सारी जिंदगी हमें हुसैन की खिदमत करनी चाहिए। सलामत रखिए। तो आप मुलाज़ा फरमा रहे, ईमान देखें, ईमान सुभान अल्लाह, वो बजली है, जबली है। ये इमाम हुसैन के साथ में वो जब निकले हैं राजिज़ पढ़ते हुए तो कहते हैं अनल बजली व अनल जबली। एक शय होती है नसब, एक होता है हसब। मैं हूं बजली
یہ میرا نسب ہے، میری فیملی، میرا نسب یہ ہے کہ میں بجلی، بجل کے خاندان میں پیدا ہوا ہوں، وہ بجل جو علاقہ ہے وہاں سے ہوں، وَأَنَا الْجَبَلِ، اور میرا حسب یہ ہے، میں نے جنگ جمل میں مولا علی کا ساتھ دیا تھا، اونٹ والوں کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ کچھ مجھے کہہ رہے ہیں یہ ہے طریقہ، اظہار حق کا طریقہ، ایمان کے اظہار کا یہ طریقہ ہے۔ اور برستی تلواروں میں 30,000 کی فوج کے سامنے ایک نکاحت والا فوجی نکلتا ہے اور شیر کی طرح گرج کے کہتا ہے انا البجلی انا الجبلی، اور اس کے بعد دوسرا جو مصرع کہا اس نے تو امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ کھڑے کرا دیے دعا کے لیے کہ یا اللہ اس پہ رحم کر، کس طریقے سے میرا دل ٹھنڈا کیا ہے اس مشکل وقت میں۔ انا البجلی انا الجبلی وانا علی دین علی، میں بجلی بھی ہوں، جبلی بھی ہوں اور علی کے دین والا ہوں۔ یہ ایمان ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ہے ایمان۔ یہ ایمان کی حرارت ہے کہ بوڑھا صحابی دوسرے بوڑھے صحابی رسول کو کہتا ہے کہ آج عاشور کی شب میں تم خطاب کر رہے ہو، یہ کوئی خطاب کی رات ہے کہ آج میں خوش ہوں کہ مجھ میں اور نجات میں ایک رات کا فاصلہ ہے۔ کچھ سمجھے آپ؟ کیا کانفیڈنس تھا، کیا اعتماد تھا، کیا ایمان تھا، کیا یقین تھا۔ یہ کوئی معصوم نہیں ہے، یہ کوئی تالی تلون معصوم بھی نہیں ہے، یہ کوئی خاندان رسول سے بھی نہیں ہے، یہ خاندان علی سے بھی نہیں ہے، یہ سب باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ انسانیت پر حسین کا احسان ہے کہ جو معصوم نہ تھے ایکٹ ایسا کرتے تھے کہ جیسے معصوم کرتے۔ ذرا ملاحظہ فرمایا کیا کہیں؟ یہ جو قرآن کہتا ہے نا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ چڑھنا چاہیے۔ اللہ کا رنگ پتہ کیا ہوتا ہے کہ سیمیٹری میں ہوں بڑے متقی اور شادیوں میں ہوں بڑے فاسق، یہ ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جس کے ہاں قبرستان کا اور ویڈنگ پارٹی کا ماحول شریعت کی پابندی کرتا ہو وہ ہوتا ہے اللہ کا رنگ۔ شادیوں میں یزید کے طریقے سے شادیاں ہوں اور دفن حسین کے طریقے سے ہو، اس کو صبغۃ اللہ نہیں کہتے۔ ہمیں بالکل ایک دم ایک کیمپ میں ہونا پڑے گا، ہمارے پاس 2 کیمپوں میں جانے والا کوئی راستہ نہیں ہے۔ شب عاشور میں حسین کا انسانیت پہ احسان دیکھے، شب عاشور میں دشمن نے لکھا کہ یزید کے خیام سے رقص و سرود کی آوازیں بلند تھیں اور حسین کے خیام سے تسبیح و تحلیل و تہجد و تلاوت قرآن کی ایسے آوازیں تھیں کہ جیسی شہد کی مکھیوں کے چھتے سے بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے۔ یہاں فرشتے غبطہ کر رہے تھے اور وہاں شیطان گائیڈ کر رہا تھا، سارے ایک جیسے کیسے ہو سکتے؟ یہ ایمان ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ عمل صالح کرے۔ عمل صالح، اگر امام نے کہا ہے، توجہ، امام نے اگر کہا ہے کہ عباس تمہاری شجاعت اپنی جگہ، تمہاری وفا اپنی جگہ، خون حیدر کرار اپنی جگہ، تربیت پدر اپنی جگہ، وصیت مادر اپنی جگہ، مگر تمہیں میرے حکم کی پابندی کرنی ہے تو کہاں کی شجاعت، کہاں کی، سب کچھ قربان کر دیا اطاعت امام پر، حکم امام پر۔ یہ ہے عمل۔ جس طریقے سے اس دل کے لیے لڑنا موت ہے، اس طرح شجاع کے لیے نہ لڑنا موت ہے۔ جو نہ لڑ کے مر کے جیا ہے اسے غازی کہتے ہیں۔ آج ہمارے جوانوں کو یہ سمجھانا ہے کہ اپنے جذبات پر کنٹرول کرو، فکر عباس
سرکار غازی نے کس طریقے سے کنٹرول کیا. ہم مانتے ہیں آپ بڑے بہادر ہیں, بڑے طاقتور ہیں, مگر سرکار غازی سے بڑے تو نہیں. حکم امام ہر چیز کو دبا دیں. جہاں میرا مولا چاہے گا وہاں عباس کرتب دکھائیں گے, اگر بالکل نہیں چاہیں گے تو بالکل نہیں. یہ تو ایک مثال ہے آل محمد کے خاندان کی. آپ عمل دوسری طرف دیکھیں گے, للذین آمنوا وعملوا الصالحات. حر نے وہ جسارت کی تھی کہ جو کوئی انسان سوچ نہیں سکتا, بہت بڑی جسارت ہے. یہاں تک میں نے تو روایتوں میں دیکھا ہے کہ من اکرم عالما فقد اکرمنی, جس نے ایک عالم کا احترام کیا, حضور فرماتے ہیں اس نے مجھ محمد کا احترام کیا. ومن اکرمنی اکرم اللہ, اور جس نے میرا احترام کیا اس نے اللہ کا احترام کیا. من اہان عالما, جس نے عالم کی توہین کی, فقد اہاننی, اس نے مجھ محمد کی توہین کی. ومن اہاننی فقد اہان اللہ. آپ ایمان سے بتائیں, جب ایک عام عالم کی توہین اللہ کی توہین شمار ہوتی ہو تو معصوم امام کی توہین کتنی سنگین ہوگی. ذرا غور کریں. یعنی یہ قابل معافی جرم نہ تھا. حقیقت بات یہ روٹین میں قابل معافی جرم نہ تھا. اسی لیے تو یہ آفاقیت ہے حسین کے چیپٹر میں کہ حسین کہتے ہی اسے ہیں کہ جس ہستی سے کسی کا اترا ہوا چہرہ برداشت نہ ہو, خواہ وہ آنے والے دشمن کا ہو یا غیر مذہب کے پریسٹ کا. حسین ابن علی انسانیت کی اقدار کو یوں کہتے ہیں, میرے مذہب پہ ہو نہ ہو, نانا اگر یہ امید لے کر آیا ہے آپ کے دربار پر کہ اس کو اولاد ملے گی تو اسے اولاد ملنی چاہیے. ہمارا مذہب مانے نہ مانے, اللہ جس طرح مذہب نہیں پوچھتا رزق بانٹتے وقت, ہم بھی سفارش کرتے وقت مذہب نہیں پوچھیں. آپ بتائیں نا, آج آپ نے نہیں دیکھا 3.5 کروڑ لوگ پہنچے تھے حسین ابن علی کی زیارت اربعین کے لیے. اور اگر میں یہاں یہ کہوں کہ خدام الحرمین شریفین, ہز ہائینس, ہز ایمیننس, وہ تو 25 لاکھ کو نہ سنبھال سکے. 25 لاکھ کو, اتنی آئل انڈسٹری کے باوجود, اتنی حج انڈسٹری کے باوجود, اور کربلا کے غریبوں نے اتنی ساری جگہ میں 3.5 کروڑ کو سمیٹ لیا ہے. یہ ہے حسینیت کی اقدار جو انسانیت کی. اور عمل صالح کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے روضے پر اس سال, ویسے پہلے بھی ہوتے ہیں, اس سال کرسچن نے, آپ نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے, کرسچن نے وہ لے کر اپنی صلیب باقاعدہ ماتم کیا. ایک ہاتھ میں صلیب ہے, دوسرے ہاتھ سے ماتم. وہ جو سب سے بڑا روحانی پیشوا ہے ہندوؤں کا, جی ہاں, وہ گیا ہے اور اس نے روضہ حسین پہ مجلس بھی سنی ہے, ماتم بھی کیا. سکھوں نے, میں نے جلوس برآمد کرایا تھا, 8,000 کا مجمع تھا. سکھوں نے حلال ریسٹورنٹ سے لے کے نیاز حسین بانٹے, اور اس نے اعلان کیا کہ کوئی شیعہ بھائی ہمارا, کوئی شیعہ بہن آج تبرک نہ لائے, آج سرداروں کے گردوارے کی طرف سے نیاز حسین. ذرا سمجھے, یہ کبھی آپ نے سوچا امام حسین کی کیا آفاقیت ہے؟ ہندو ہے, اس کا مسلک ہمارے مسلک سے مختلف ہے. میں بلکہ ایک جملہ آج کہوں گا, مسجد علی میں انشاءاللہ یہ سند رہ جائے, پوری کائنات میں آفاقیت والی 2 حکومتیں ہیں, یا اللہ کی یا حسین کی.
حسین ابن علی ایک طرف دنیا کو امن سکھا رہے ہیں، دوسری طرف حق کی پرستاری سکھا رہے ہیں۔ اس لیے کہ جب پوچھتا ہے کوئی شخص عاشور کے دن سے راستے میں، الظاہر محرم سے ایک دن یا 2 دن قبل کا یہ واقعہ ہے کہ کیوں آپ جا رہے ہیں، فرماتے ہیں الا ترون، کیا دیکھتے نہیں ہو ان الحق لا یعمل بہ، حق پہ عمل نہیں ہو رہا، والباطل لا ینہی عنہ، اور باطل سے روکا نہیں جا رہا، تو عبد صالح کیا کریں؟ یہ ایک بہترین مشن بتایا کہ کربلا صرف 7 ہجری تک محدود نہیں ہے، فکر کربلا کو ہر صدی میں چلنا ہے، ہر دور میں چلنا ہے، ہر جگہ چلنا ہے۔ میں نے وائٹ ہاؤس کی کانفرنس میں کہا تھا، پریزیڈنٹ بھی موجود تھے، میں نے کہا آپ امن ان سے چاہتے ہیں جو خود فساد والے ہیں، آپ حسین سے امن چاہیں، حسین کی قوم سے امن چاہیں، پورے عالم میں امن ہو جائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ وصیت صبر کرتے ہیں۔ یہ امام کا جملہ اِنَّ الصُّبْرَ وَشِيَّتُنَا أَصْبَرُ مِنَّا، ہم ہیں صابر اور ہمارے شیعہ ہم سے بھی زیادہ صابر۔ اس کا ترجمہ بڑا نہیں کرنا ورنہ یہ کفر ہو جائے گا۔ بڑا نہیں، امام سے بڑا کوئی نہیں، زیادہ، وہ ہم سے زیادہ صابر۔ سائل نے پوچھا سرکار آپ معصوم ہیں، شیعہ کہ آپ سے زیادہ کیسے صابر ہو جائے؟ فرماتے ہیں نصبر علی ما نعلم ویصبرون علی ما لا یعلمون، ہمارے محمد جو صبر کرتے ہیں ان حالات کو پہلے سے جانتے ہیں، ان کا کمال دیکھو وہ جانتے بھی نہیں اور صبر کیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور فرمائیں کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی قوم آج 1376 سال ہو گئے ہیں واقع کربلا کو، 1376 سال اور یہ چند دن آپ لگا لیجئے، جو 40 کے اوپر 10-55 دن سمجھ لیجئے آپ، اتنے عرصے میں کائنات کا کوئی ایک حسینی بتائے کہ جس نے قتل کی وجہ سے، غصب کی وجہ سے، اپنے اقتدار سے محروم ہونے کی وجہ سے، رزق چھننے کی وجہ سے، روزگار چھننے کی وجہ سے، کڈنیپ کے خطرے سے، رزق کے خطرے سے، تیروں کی وجہ سے، بوچھاڑ سے، گرز سے، تبر سے، تلوار سے، سیف سے، سوٹ سے، گن سے، گولی سے، بم سے اپنا مذہب تبدیل کیا۔ ایک بندہ لے آئیے کہنا، صدام نے جس نے 5 ملین لوگ قتل کرائے تھے، 50 لاکھ کا قاتل ایک بندے کو حسین کے راستے سے ہٹا نہ سکا۔ یزید بنی امیہ بنی عباس کیا حرکتیں نہ کی، کون سے خزانے استعمال نہ کیے؟ کوئی ایک تو تاریخ میں بتائیے نا کہ فلاں صاحب کنورٹ ہو گئے تھے خزانے کی وجہ سے۔ نہ تو حسین کے چاہنے والوں میں لالچ کا کوئی مقام ہے، نہ خوف کا کوئی مقام ہے، ان کے جب عشق حسین ہوتا ہے تو ارتقاء انسانیت ہے۔ بس میں آپ کی زحمتوں کو ختم کروں۔ ظاہر ہے کہ عنوان اتنا ٹف ہے اور اتنا زیادہ وسیع عنوان ہے کہ اس پر آج تو بالکل کچھ کہہ نہیں سکے، مگر کچھ تمہیدیں ضرور استوار ہو گئی ہیں اور تھوڑا سا مشن کا اندازہ ہو گیا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ امام حسین علیہ السلام کی عطا کی جو آفاقیت ہے وہ فرشتوں تک ہے، وہ غیر مذہب کے لوگوں تک ہے، اور اینڈ میں بھی ذرا غور کریں کہ امام حسین کیونکہ کسی فرقے یا مذہب میں لمیٹڈ نہیں کر رہے اپنے انسان کو، تو انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں کر بھی آ ہے تو کرسچن، دنیا بعد میں دیکھے گی کہ عیسیٰ ہمارے آخری کے پیچھے نماز پڑھیں گے، مگر ہم کربلا میں بھی بتا تو دیں نا کہ کرسچن کس طریقے سے کنورٹ ہوئے ہیں حسین ابن علی کی وجہ سے، اور اس منزل پہ وہ کرسچن پہنچے ہیں۔ سبحان اللہ،
کس درجے پہ وہ کرسچن پہنچ گئے کہ جب وہاب کا سر کاٹ کر صبر دیکھیے، وہاب کا سر کاٹ کے قاتل نے وہاب کی ماں کی طرف لیا، وہاب کی ماں خود بھی قتل ہوئی ہے، شہید ہوئی ہے۔ ہاں، شہداء کربلا میں صرف ایک ہے فیمیل، اور وہ وہاب کی ماں۔ کیا خوش قسمت ہے یہ کنورٹڈ فیملی کہ جیسے ہی سر پھینکا تو وہاب کی ماں نے وہ سر اٹھا کے قاتل کی طرف پھینک کے کہا ہم شریف ہیں، صدقہ واپس نہیں دیتے۔ کس درجے پہ حسین ابن علی نے انسانیت کو بیان کیا۔ اور آج یہ جو 3.5 کروڑ ہے، یہ تو سارے کے سارے غیب پہ ایمان رکھنے والے ہیں نا۔ کسی نے حسین کو دیکھا ہے؟ کمال دیکھیں آپ، کسی نے حسین ابن علی کو دیکھا تو نہیں؟ ہم میں سے کس نے دیکھا؟ ہم یہ جو رو رہے ہیں یہ سن کے ہی تو رو رہے ہیں۔ بس اللہ کریم آپ کو سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے، کیونکہ یہ دن ہے مسائل کے۔ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا تفصیل سے مسائل۔ ایک تو یہ سمجھ لیں کہ امام حسین علیہ السلام جو پیاسے ذبح ہوئے، امام حسین، ہر شخص سے وہ امتحان لیا گیا کہ جس میں وہ بہت زیادہ ایمان رکھتا تھا۔ سنیے گا، سرکار غازی کو جنگ بہت پسند تھی اور چپ رہنا پسند تھا۔ سرکار غازی سے امتحان یہ لیا گیا کہ صبر دکھانا ہے دنیا کو، کہ حیدر کا خون رکھنے کے باوجود تلوار کو رکھ دیں۔ بی بی زینب باہر جانا بالکل پسند نہیں کرتی تھی، ان کو گلی گلی، دربار دربار، دیار دیار، بازار بازار کے امتحان میں مبتلا کیا۔ امام حسین کو پیاس زیادہ لگتی تھی، آپ سے پیاس کا امتحان لیا۔ اور اب جملہ کہوں، یہ ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا اس جملے کو کہ امام حسین علیہ السلام کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ ماں نے شہادت کے وقت وصیت کی تھی۔ بی بی فاطمہ نے مولا علی سے کہا تھا کہ میری تجہیز و تکفین میں ذرا دیر نہ کیجئے گا، کہیں میرا حسین پیاسا نہ رہے۔ ذرا غور کریں۔ اور سید سجاد اتنے غیور تھے کہ شب عاشور میں جب خیام حسینی سے تسبیح و تحلیل ہو، تکبیر و تقدیس ہو، تسبیح تحمید کی آوازیں، تلاوت قرآن و تہجد کی آوازیں خیام حسینی میں پہنچی تو غیرت مند امام کا غیرت مند بیٹا آ کر کہتا ہے بابا کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ کے اصحاب کے خیمے میری پھوپھیوں کے خیموں سے ذرا دور کر دیے جائیں؟ یہ غیرت کا حال تھا۔ یہ جو مریض تھے نا، آپ سنتے ہیں یہ فزیکلی مریض نہیں تھے، ان کو مریض کیا تھا غیرت نے۔ یہ سوچ سوچ کے مریض ہوئے کہ میری پھوپھیوں کا کیا ہوگا، میری ماں بہنوں بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ جب مدینے سے چلے تھے بیمار نہیں تھے، اس لیے ان کو بیمار مدینہ نہیں کہتے، بیمار کربلا کہتے۔ اللہ اکبر۔ کربلا میں حسین ابن علی کا جو ایثار ہے، ظاہر ہے حسین ابن علی نور مجسم، مگر آئے ہیں پیکر بشری۔ میرے مولا کو پیاس لگتی تھی، بھوک لگتی تھی، نیند کی ضرورت تھی، کیونکہ اللہ کی ذات نے اس نور کو پیکر بشری میں بھیجا تھا۔ اتنی تو پیاس کا احساس تھا کہ اصغر کی ماں یہ کہہ کے آئی تھی کہ مولا آپ پیاسے مارے گئے ہیں، جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں، اور آپ کی لاش کو دھوپ پہ دیکھا ہے، جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہیں۔ اور یہی طریقہ رہتا ماشاءاللہ۔
رو رہے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ الوداعی مجالس ہے. ابھی آپ نے مرثیہ بھی سنا نا, الوداعی مجالس. اگلے سال اللہ آپ کی زندگی کرے, پھر چاند رات سے یہ سلسلہ شروع ہوگا. 8 ربیع الاول کے بعد یہ مجالس اختتام پذیر ہو جائیں گے. لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دل پسیج رہے ہیں. کوئی لمبا چوڑا مسائل بھی نہیں پڑھا جا رہا, مگر آپ بے تحاشا ہو رہے. حسرت ہے, حسرت ہے کہ کاش یہ صف ازا سال بھر بچھی رہتی. ایک حسرت ہے ہمارے دلوں کے اندر. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ جب گزر کے آ بھی گئے, جب چہروں کے اندر قافلہ پہنچا, ساری بیویاں مہمانوں میں سوار ہو. ہمارے کچھ لوگ بعض اوقات منیمائز کرتے ہیں مسائل کو, ان کو خوف خدا کرنا چاہیے. یزید کی روح کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں. میکسیمم تکلیف دی تھی انہوں نے خاندان آل محمد کو. اس سے زیادہ یہ تکلیف دے نہیں سکتے تھے, اتنی تکلیف دی. جسے ظالموں نے خود دوش رسول پہ دیکھا تھا, اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیا. ایمان سے بتائیے, چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی کوئی جنگ ہوتی؟ بچے کو وہ تیر مار دیا جو گھوڑوں کو مارا جاتا. پھر انسانیت کی کسی شریعت میں جائز نہیں ہے پانی کا بند کرنا. 3 دن تک پانی بند کیا, اور آپ نے تو 3 دن تک سنا ہے نا, 3 دن تک تو شہدائے کربلا کا پانی بند, اسیران کربلا کا تو پانی بند ہی بند. اور اگر کبھی ملا بھی ہے تو کھولتا ہوا پانی یا باسی کھانا. تبھی تو بی بی زینب نے کہا تھا, بیٹا سجاد میں کھڑے ہو کے تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتی, اس ظالم کے دربار سے اتنا کم کھانا ملتا ہے, میں بھائیوں کے یتیموں میں بانٹ دیتی ہوں, میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے قابل نہیں. میکسیمم تکلیف انہوں نے دی. ذرا تصور کریں, جب مدینہ سے قافلہ چلا تھا 53 مہمن تھے, اور جب واپس مدینہ پہنچا تو وہ 3 مہمن تھے. جب کربلا سے چلی تھی تو 84 بیویاں تھیں, 86 یا 84 واپس آئیں, کل 12 رہ گئی. 64 بچے گئے تھے, کربلا میں 5 بچ گیا. یہ ہے غربت اس چھوٹے سے قافلے کا. اجرکم اللہ. جب ساری بیویاں مہمانوں میں بیٹھ گئی تو ایک رباب نہیں بیٹھی. سیدہ زینب آگے بڑھی, پوچھتی ہے, بھابی رباب آپ مدینہ نہیں چلے؟ بی بی نے عجب سوال کیا اور عجب توجیہ بیان کی. کہتی ہے, رسول زادی جتنی بیویاں انکلوڈنگ آپ کے جو مدینہ جا رہی ہیں, مدینہ میں ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار باقی ہے. میرے سادات سے 3 ہی رشتے تھے. وارث میرا یہاں سو گیا, بیٹا میرا سینے پہ سو گیا, بیٹی میری شاہ بن گئی. میں مدینہ جا کے کیا کروں گی؟ مجھے اپنے بھیا کی قبر کی مجاور بنا دے. جب کوئی ظاہر آئے گا ٹھنڈا جام پلاؤں گی اور کہوں گی, اے ظاہر حسین تو پانی پی, میرا تو چوٹیوں والا ایک بوند کے لیے ترس گیا. حضرت عمر صاحبہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ کریم سوائے میں آل محمد کے کسی غم میں نہ ہو. بس ختم ہو گئی مجلس, بہت رو چکے ہیں. یہ جو دن ہے ان بیویوں کے دن جو لٹ کے آئے, جن کے حلیے بیان یہ کیے گئے کہ محمد حنفیہ بھائی ہیں بی بی زینب کے. جب عابد بیمار سے ملے ہیں, پہلے تو دبانا چاہا فرد جذبات, تو سید سجاد نے ہاتھ پکڑ لیا, چچا مجھے زیادہ نہ دبانا, مجھے توق پہنایا گیا, میری کمر زخمی ہے, مجھے تازی آنے مارے گے. جب سب ملے, محمد حنفیہ دائیں بائیں دیکھتے, عابد بیمار پوچھتے, ماذا چلا گیا امی, چچا کیا دیکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں, یا علی ابن الحسین رجعتم من دمشق
وَمَا رَجَعَتْ أُخْتِي زَيْنَبْ تم سب آ گئے ہو، میری بہن زینب نہیں ہے؟ کہا آپ کی بہن آئی ہے تو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ کہ یہ مٹی پہ بیٹھ کے جو سفید سر والی رو رہی ہے یہ آپ کی بہن اجرکم اللہ ماشاءاللہ. یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ بشیر نام ہے جزلم کے بیٹے کا، بشیر ابن جزلم یہ شاعر تھا. اس نے سادات کے محلے میں جا کر منادی بن کے ندا، اس نے کہا یا آل یثرب لا مقام لکم قتل الحسین فادمعی مدرار. اے مدینے والو ابھی تم زندہ ہو، جس شہر کا حسین جیسا سردار مر جاتا کیا وہ شہر زندہ رہنے کے قابل ہوتا ہے؟ اور مدینے والوں تمہیں کچھ خبر ہے تمہارے حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ تمہارے حسین کا بدن تپتی ریتی میں پڑا رہا اور سر شام کے بازاروں میں قرآن پڑھتا رہا. بشیر کے جملے ہیں، میں اندر گیا محلہ بنی ہاشم میں. میرا ریاکشن، میرے اعلان کا ریاکشن دو لوگوں پہ ہوا. ایک دراز قامت بی بی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی میرے قریب آئی، اور ایک 5 سال کے بچے، 5 سالہ بچے نے میری ہوا کا دامن پکڑ کے کہا یا شیخ آرجا ابھی، تو نے کہا سادات مدینے والے آگے، کیا میرا بابا آ گیا؟ کیا تمہارے بابا کا نام کہا ابو الفضل العباس. بس آخری جملہ ماشاءاللہ مجلس ہو گئی، ایک کا ایک جملہ ہو. بشیر کہتا ہے کہ میں جیسے ہی روضہ رسول پہ پہنچا تو بھیڑ لگ گئی، بہت بڑا رش ہوا، گھوڑے پہ چلنا میرے لیے محال. گھوڑے سے میں اتر گیا، میری حیرت کی انتہا میں رہی. روضہ رسول پہ کھڑے ہوئے 8-9 سال کے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں اونو محمد آگئے؟ پھر میں جو 2 قدم آگے چلا کر قبر رسول کی طرف چلا تو وہاں پر مجھے 19 سال کے جوانوں نے گھیر کے کہا کیا اکبر آگئے؟ وہیں 14 سال کے نوخیز ملے کیا قاسم آگئے؟ اور میں یہی بتاتا گیا. وہ سامنے خیموں کے ساتھ ایک بیمار کرسی پہ بیٹھا ہے، اس سے پوچھو کون آیا اور کون نہیں آیا. ایک کوہرام ماتم بپا تھا، ادھر سے زینب عالیہ چلی. زینب جو نانا کے روضے پہ آئی تو بی بی نے دور سے بیان کیا نانا عرب کا دستور ہے جب کوئی پردیس جاتا ہے رشتہ داروں کے لیے تحفے لاتا ہے. نانا میں شام گئی تھی، آپ کی امت نے تحفہ دیا. یہ کہہ کے نبی زادی نے اپنی آستین الٹ کے کہا یہ رسیوں کے نشان آپ کی امت کا تحفہ ہے. ہمیں قیدی بنایا گیا، ہمیں بازاروں